اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل اس ملک کے سابق وزیر اعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کوئی فیسلٹیز ملی ہیں۔ میں آج صرف عمران خان کی نہیں، میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم 6x8 کی سیل میں، جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے، یہ سنک لگا ہوا، پیچھے واش روم ہے، اور یہاں اس کی الماری ہے کتابوں کی، اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے۔ کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ ایک سابق وزیر اعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے، اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر سوچ رہا تھا، مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں، شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہد تھی، وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اور اسی طرح ہمارے پختونخوا کے باچا خان یا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا عزیر گل صاحب، جن کو اسیر مالٹا کہتے ہیں، آج سے 80 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی، 100 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی۔ کل بھی نواز شریف کو ہتھ کنڈیاں ڈال کے جہاز میں لے جایا مشرف نے، اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہسبینڈ اور پھر اپنی بیٹی کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو ذہنی ازید۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا سوال اس ایوان کے سامنے ہے، آج پھر ہماری باری ہے، کل خدا نخواستہ پھر آپ کی باری ہوگی۔ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کی باری کب آئے گی؟ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو 25 کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ایک ڈیتھ سیل کے ٹریپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ تصدیق اس ایوان کی ہے، یہ تصدیق تمام سیاسی جماعتوں کی ہے، یہ تصدیق 25 کروڑ کی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ ریکارڈ پہ آ گیا۔ شکریہ 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 جی۔ جناب مبارک زیب صاحب، اس کے بعد کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور جہاں صحیح باتیں کی گئی، ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے، دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں۔ ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا ہے۔ یہ صحیح تو ہوگا، مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا، اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے، اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے۔ یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں، اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے، وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، وہ ہمیں بھی کہتے ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے، انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈسوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں۔ ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ
328 बिलियन रुपीस। अगर ये 2015 में डिवॉल्व होते, जो आई थिंक 800 बिलियन का आप जिक्र कर रहे थे कल वजीर आजम साहब PIA के हवाले से ना, तो अगर 2015 में हम ये डिवॉल्व कर लेते तो वो इशू इसी पैसा के साथ हम हल कर सकते थे। आज भी आपका हुकूमत बनने जा रहा है, उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं होंगे। अगर हम होते तो 9-10 वजारतें तो हम ले लेते। तो मैं, आप आ जाए तो हम भी आ जाएंगे भाई। तो जमशेद दस्ती साहब, ये कांस्टेंट कमेंट्री अच्छा नहीं लगता ना। यू आर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, करने दें बात, तो आपकी बारी आएगी, बात कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। तो हमें जब भी मैं ये इशू उठाता था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो मुझे कहा जाता था कि आप तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको तो आप ये कैसे कदम उठाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है कि कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं तो ज़बरदस्त, अगर एकदम से नहीं तो एक ट्रांजिशन तो आप कर सकते हैं 1-2 साल में उनको डिवॉल्व करके। जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वफाक को वैसे ही करना चाहिए, वो आप ये IOC क्या है, वजारत इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो वजारत को काम कर सकता है। दूसरा जो मैं बहुत खुश हूँ शहबाज शरीफ साहब ने जब कल कहा कि जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जाते हैं वो हम डायरेक्टली किसानों को देंगे। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद था, इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। मगर जनाब स्पीकर, ये फर्टिलाइजर कंपनीज को, ये बिजली घरों को और बेसिकली अमीरों को हम सब्सिडाइज करते हैं, वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करते हैं। और अगर आप इसको टैली करते हैं तो सालाना 1500 अरब हमारा एलीट सब्सिडी है इस मुल्क है जनाब स्पीकर। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सीधा कंपनीज को जाते हैं वो हम बंद कर ले, बाकी पूरा नहीं तो आधा आप बंद कर ले। वी कांट अफोर्ड टू बी अ सोशल वेलफेयर स्टेट फॉर द रिच जनाब स्पीकर। आप ये 2 काम, वजारतें बंद, सब्सिडीज बंद कर देते हो, तो जो हम अब मुआशी बहरान का मुकाबला करना जा रहे हैं, उम्मीद ये है कि आपके पास फिर वो स्पेस होगा कि वो जो रिलीफ, चाहे हमें या आप या उनको जो वोट मिले, वो रिलीफ का जो मुतालबा पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपके पास उतना गुंजाइश होगा कि आप वो रिलीफ जैसे आपने किसानों के लिए ऐलान किया, इसी तरीके से अगर हम बिजली में वो ट्रांसलेशन करें जिस पे शहबाज शरीफ साहब और मैं जब साथ कैबिनेट में थे, वज़ीर आज़म था, तो जैसे हम बात करते थे कि हमें सूबे को ये स्पेस देने चाहिए, सपोर्ट देने चाहिए कि वो सोलर एनर्जी की तरफ जाए। अब इस तमाम हेल्थ की बात हुई, तालीम पे आपने बात की, आपके पास वो फिस्कल स्पेस अगर होगा तो फिर आप सूबाई हुकूमतों को